ہر کسی کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان حالات میں انسان کس پر بھروسہ کرے، کس پر یقین کرے، کون اس کا ساتھی بنے گا، سہارا بنے گا، کس پر اسے اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی سہارا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے، تو یہ کہانی ضرور سنیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے ان کا بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں اور بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ جہاز کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا۔ جہاز کے تمام مسافر بہت پریشان اور بے چین تھے، لیکن وہ آدمی بالکل پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی فکر یا پریشانی نہیں تھی۔ اس کی بیوی، جو خود بڑی پریشان تھی، نے حیرت سے پوچھا، اتنے مشکل حالات میں تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟ ہر کوئی پریشان اور خوفزدہ ہے، لیکن تم بالکل پرسکون ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آدمی مسکرایا اور بغیر کوئی جواب دیے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور اپنی بیوی کی گردن پر رکھ دی۔ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، میری پیاری بیوی، تلوار کی تیز دھار تمہاری گردن پر ہے، جو کسی بھی وقت تمہاری گردن کاٹ سکتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان اور سکون سے کھڑی ہو۔ تمہارے چہرے پر کوئی خوف یا پریشانی نہیں ہے۔ بیوی مسکرائی اور بولی، یہ اس لیے کہ وہ تلوار میرے عزیز جان شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ یہ ہاتھ میری گردن نہیں کاٹ سکتے، اسی لیے ڈرنے یا پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اس آدمی نے تلوار واپس نیام میں رکھ لی، مسکرایا اور بولا، جس طرح تمہارا یہ اعتماد مجھ پر ہے، بالکل اسی طرح میرا یہ اعتماد ہے کہ اس جہاز کا کنٹرول میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس جہاز کی، میری اور تمہاری حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے، اور وہ جو بھی کرے گا وہ میرے بہترین فائدے کے لیے ہی کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ہاتھ میں ہے، میں میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ میرا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے تو بچہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ مجھے گرنے نہیں دیں گے، یہ میری حفاظت کریں گے۔ بالکل اسی طرح خدا پر بھروسہ اور یقین ہمیں ہر طرح کے خوف اور ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی یا غم نہیں رہتا۔ خدا پر بھروسہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم اپنی کوشش پر توجہ دیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنی پوری مہارت اور توانائی کے ساتھ کریں۔ ہماری محنت اور کوشش میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، اور پھر اس کام کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہمارا خدا، جو ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، وہ ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر کرے گا، اور یہی چیز ہمیں ایک بہتر زندگی، ایک بہتر مستقبل کے راستے پر لے جائے گی۔ اس لیے اپنے مستقبل یا کل کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے اپنے مسائل اور حالات کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ اپنے کام کو پوری محنت، ایمانداری اور جوش کے ساتھ کریں۔ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ سب کریں۔ اپنی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اپنی پوری جان لگا دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ خدا جو بھی کرے گا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں، نیا سوچیں، نیا کریں، سیکھتے رہیں۔